یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی؟ استغفر اللہ، یہ اتنا بڑا جھوٹ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر یہ خبیث اندھا اور بہرا ہو چکا ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک رہے ہیں، اور اس 2 سال کے اندر جبریل امین علیہ السلام آتے رہے، قرآن پاک نازل ہوتا رہا، بلکہ پوری سورہ توبہ جو ہے وہ 9 ہجری کے بعد، یعنی کہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، جس میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی سورہ مائدہ کی آیت، اور سورہ مائدہ کی اکثر آیات مبارکہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہ کیا قرآن کریم کا انکار نہیں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے یعنی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ 99%، 99.99%، یعنی کہ اگر حساب کیا جائے تو کوئی ایک آیت بھی نہیں بنتی جو فتح مکہ کے بعد نازل ہو۔ تو یہ سراسر قرآن کریم کا انکار ہے، سورہ توبہ کا انکار ہے، سورہ مائدہ کا انکار ہے، اور یہ انکار کیوں کر رہا ہے؟ بغض معاویہ کے اندر، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، اور صحیح احادیث کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، اور وحی لکھا کرتے تھے، قرآن پاک لکھا کرتے تھے، اور کاتبین وحی کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ عبس کے اندر ان کی شان کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان اور عظمت کو بیان کیا، بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے، اور دیگر احادیث طیبہ کے اندر۔ لیکن یہ مرزا جیلمی بغض معاویہ کے اندر سے اندھا ہو چکا ہے، بہرا ہو چکا ہے، گنگا ہو چکا ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔